فوراً بعد کے جو احوال تھے اس میں سے بہت باتوں کا ذکر ہوا، اور اس بات کا بھی ذکر ہوا کہ آپ نے علماء یہود کی آپ کے پاس آمد، آپ کو پہچاننا، اور ان میں سے جن کی طبیعت میں سلامتی تھی، انابت تھی، رجوع اللہ تھا، توفیق تھی، انصاف تھا، ان کا آپ کو پہچاننے کے بعد ایمان لانے میں ذرہ برابر تأمل نہ کرنا، اور جن کی طبیعتوں میں کجی تھی، ٹیڑھ تھا، توفیق نہیں تھی، عناد تھا، ضد تھی، بغض تھا، ان کا پہچان جانے کے باوجود اپنے کفر پر قائم رہنا اور انکار کرنا، اس پہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو اپنی قوم کے مزاج کو باقاعدہ ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھایا، اس کے اوپر بات ہو گئی تھی پچھلے جمعے۔ جس طرح یہودیوں نے آپ کو پہچانا، ایسے ہی عیسائیوں نے بھی آپ کو پہچانا تھا، اور عیسائیوں کی پہچان کے واقعات آپ نے بہت شروع سے سن لیے۔ ورقہ ابن نوفل، اس کے بعد بحیرہ راہب، اس کے بعد نستورہ راہب، اس کے بعد مختلف مواقع کے اوپر۔ ایک واقعہ میں یہاں پہلے تو بیان کر چکا ہوں، کسی جمعے کے اندر مجھے یاد پڑتا ہے، لیکن وہ چونکہ اس تسلسل کے اندر آ رہا ہے تو دوبارہ سے بیان کر دیتا ہوں۔ کچھ چیزیں مجھے دوبارہ اس سے بیان کرنی پڑتی ہیں کہ چونکہ یہ سیرت جو 50 لیکچرز کے اندر مکمل کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، تو چونکہ یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے تو ایک تسلسل، جو لوگ یہاں پہنچ نہیں پاتے الحمدللہ پوری دنیا میں دیکھتے اور سنتے ہیں، فیس بک پہ، یوٹیوب پر اور دیگر ذرائع سے، اوورسیز پاکستانی بہت بڑی تعداد میں باہر کے ملکوں سے بہت پابندی کے ساتھ انتظار کرتے ہیں کہ اگلا لیکچر کب اپلوڈ کیا جائے گا۔ تھوڑی ہمیں تاخیر ہو تو ان کے بار بار ہمیں پیغامات پوری دنیا سے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ابھی تک اگلا لیکچر اپلوڈ نہیں ہوا، تو اس لیے اس تسلسل کے اندر بات دوبارہ اگر آ جائے تو کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے۔ عیسائیوں میں جو سب سے مشہور ایک اسلام تھا، یہ حضرت سلمان فارسی، باہر بیٹھ جائیں، باہر ہی بیٹھ جائیں، باہر بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، اندر جگہ نہیں ہے، باہر تشریف رکھیں، بند کر دیا کریں دروازے لاک کر دیں، اور آپ حضرات سے بار بار عرض کرتا ہوں اس بات کو کہ جب اندر جگہ نہ ہو تو باہر بیٹھا کریں، اندر آنے والے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو وہ ان میں ایک حضرت سلمان تعالیٰ عنہ کی عمر کے بارے میں اقوال تو بہت سارے ہیں۔ علامہ ذہبی بہت مشہور محدث ہیں، اور ان کی تاریخ اسلام پر اور اسماء الرجال پر بہت ساری کتابیں۔ تو ذہبی کہتے ہیں کہ جتنے اقوال سلمان فارسی کی عمر کے بارے میں ہیں، یعنی بعض مورخین کہتے ہیں کہ سلمان فارسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو 650 برس پہلے، تو بہت بڑی عمر بندی ہے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں دیکھا، ان کے جو حواری تھے، یعنی براہ راست جو صحابہ تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کا زمانہ دیکھا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 300 سال عمر تھی، کچھ کم و بیش۔ علامہ ذہبی کی رائے یہ ہے کہ یہ عمر جو تھی جناب سلمان فارسی کی 250 برس کم سے کم بالاتفاق ہے، کہ سب لوگوں کا اس پہ اتفاق ہے کم و بیش کہ 250 برس عمر جناب سلمان فارسی کی ہوئی۔ اچھا، ان کو سلمان ان کا نام ہے، ان کو سلمان الخیر بھی کہتے ہیں، یعنی سراپا خیر، جس کو اللہ جل شانہ نے بہت خیروں سے نوازا۔ ایک آتش پرست گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود اللہ پاک نے ان کو زمانے کی جو بھی ہدایت کی شکلیں تھیں ان ساروں تک ان کی رسائی ہوئی۔ تیسری جو ان کی وجہ شہرت ہے وہ یہ ہے کہ
غزوہ خندق میں جو خندق کھودی گئی تھی وہ آپ کی تجویز کے اوپر، آپ مشورے کے اوپر کھودی گئی تھی۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، عرب کے ذہین ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ یہ خاندان ذہین لوگوں کا ہے، بہت جنگی مہارتوں کو سمجھنے والے، ان کے والد بھی، ان کے دادا بھی، پھر ان کے بیٹوں میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمت، فراست اور سیاست کے امام تھے۔ تو جب انہوں نے ان کو دیکھا، خندق دیکھی تھی سفیان نے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ جنگ کا کوئی عربی طریقہ نہیں ہے، یعنی عرب اس طرح کی جنگ نہیں کرتے، خندق کھودنا یہ کوئی عجمی طریقہ کار ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام لانے کی داستان کو خود بیان کیا ہے، اور ایک ان کی اور وجہ شہرت کہہ لیں یا ایک بات جن کے بارے میں آتی ہے کہ جب عرب میں ہر کوئی اپنے باپ دادا یا قبیلے کا ذکر کیا کرتا تھا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، تو سلمان اپنی نسبت بس اسلام کی طرف کرتے تھے۔ ان کا مشہور جملہ ہے، کسی نے اسلام، میں اسلام کا بیٹا ہوں، تو وہ اپنی کوئی ان کے پاس اس طرح ذکر کرنے کے لیے، حالانکہ ان کے والد خود ان کی روایت کے مطابق بڑے مالدار آدمی تھے، اپنے گاؤں کے، اپنے علاقے کے، بڑے مذہبی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی بڑے معروف آدمی تھے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں فارس کا رہنے والا تھا، اس لیے فارسی کہلاتے ہیں، اور میرے والد صاحب جو تھے وہ، ہم ایک آتش پرست گھرانے کے سے ہمارا تعلق تھا، پجوس کہتے ہیں ان کو، مجوسی تھے مذہباً، اور کہتے ہیں کہ ہمارا ایک آتش کدہ تھا، اور وہ اس میں آتش پرستوں میں یہ بات بڑے فخر کی سمجھی جاتی ہے کہ اپنے آتش کدوں کی آگ بجھنے نہ دے، کیونکہ آگ کی پوجا کرتے ہیں، تو آگ بجھ گئی تو گویا کہ ان کا خدا بجھ گیا، تو آگ ہمیشہ جلائے رکھتے ہیں۔ اور بعض ایسے آتش کدے تھے جن میں سینکڑوں ہزاروں سالوں سے آگ جل رہی تھی، مستقل اس میں آگ کا اہتمام ہوتا تھا۔ تو وہ کہتے تھے کہ میرے باپ نے مجھے، ہمارا ایک اپنا آتش کدہ تھا اور مجھے میرے باپ نے اس کا نگران اور محافظ بنایا ہوا تھا، میری ذمہ داری یہ بھی تھی کہ اس میں آگ بجھنے نہ دی جائے۔ کہنے لگے کہ میں ایک دن جا رہا تھا کہیں پر، اور تو مجھے رستے میں ایک کلیسا نظر آیا، گرجا نظر آیا، تو میں نے دیکھا کہ اندر کوئی آوازیں آ رہی ہیں، تو میں اندر گیا تو وہ نصارہ کا ایک معبد تھا، اور وہ لوگ اس میں بیٹھے ہوئے کوئی اپنی عبادت کر رہے تھے، نماز میں مشغول تھے، جو زمانے کی نماز تھی۔ تو کہنے لگے کہ مجھے ان کی عبادت بڑی پسند آئی، اور میں نے تو صرف آگ کی عبادت دیکھی تھی، پہلی دفعہ میں کوئی اور عبادت دیکھ رہا تھا کہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ تو ظاہر بات ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے بہت پہلے کا زمانہ ہے۔ تو کہتے ہیں میں وہاں ان کے ساتھ بیٹھ گیا، اور مجھے ان سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا دین ہے، تو انہوں نے میں کچھ اپنے دین کی تفصیلات بیان کی۔ تو کہنے لگے میں جب گھر واپس آیا تو میرے والد نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں رہ گئے، تو میں نے کہا کہ میں ایک لوگوں کے پاس گیا تھا اور ان کا دین میں نے دیکھا، اور ان کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ تو میرے والد صاحب کو بہت سخت افسوس ہوا کہ ہمارے گھر کے اندر بے دین بندہ پیدا ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ، میرے والد نے کہا کہ ہرگز نہیں، ہمارا دین جو ہے وہ نصارہ کے دین سے بہتر ہے۔ میں نے پھر تھوڑا اس پر کوئی بات کی، تو انہوں نے اس کے اوپر، میرے والد صاحب نے مجھے بیڑیاں ڈال کر قید کر دیا گھر کے اندر، اس خیال سے کہ دوبارہ نہ نکلے ان کی جانب۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ان پادریوں سے کہہ لیں یا جو بھی وہاں پر راہب تھے، ان راہبوں سے میں نے یہ پوچھا تھا کہ تمہارے دین کا مرکز کہاں ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے دین کا جو مرکز ہے اور ہمارے بڑے لوگ ہیں وہ ملک شام میں ہوتے۔ تو میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ میں ملک شام کی طرف جاؤں اور اس دین کے بڑے لوگوں کو دیکھوں، وہ کون لوگ۔ فرماتے ہیں کہ جب مجھے میرے والد نے قید کر لیا تو میرا ایک ملازم تھا، اور میں نے اپنے اس ملازم کو اس پر آمادہ کر لیا کہ وہ میرا ایک پیغام پہنچا دے انہی راہبوں کی جانب، اور ان سے جا کر یہ کہے کہ جب آپ کا کوئی قافلہ یا پہ کوئی لوگ شام کی طرف جا رہے ہوں تو مجھے اس کی اطلاع کر دیں کسی طریقے سے، اسی ملازم کے ذریعے مجھے اس کی اطلاع دے دیں۔ تو کہنے لگے کہ انہوں نے میں قید میں ہی تھا کہ مجھے ان کی اطلاع ملی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک قافلہ شام جا رہا ہے۔
کہتے میں نے اپنے ملازم کو آمادہ کیا، کوئی رشوت وشت دی یا جو کچھ بھی کیا، تو اس پر کہتے ہیں کہ اس نے مجھے کھول دیا اور میں ان کے پاس چلا گیا، اور ان کے ساتھ میں ملک شام پہنچ گیا۔ شام پہنچا یعنی فارس سے شام چلے گئے۔ کہتے شام پہنچا تو میں نے وہاں جا کے معلومات کی کہ سب سے بڑا راہب، سب سے بڑا ان کا مذہبی پیشوا کون ہے؟ تو کہتے مجھے جس بندے کا بتایا گیا تو میں اس کے پاس جا کر اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، دین سیکھنا چاہتا ہوں، اس دین پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اسے مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ سلمان کہتے ہیں کہ وہ بندہ کوئی صحیح آدمی نہیں تھا، بظاہر وہ راہب تھا، دنیا سے بے رغبت تھا، اور در حقیقت وہ بہت بڑا دنیا دار تھا۔ تو کہتے ہیں میں وہیں پر تھا کہ اس کا انتقال ہوا اور لوگ آئے اس کے پاس، تو میں نے لوگوں سے کہا کہ تم جس کو بہت بڑا راہب سمجھتے ہو اور تم اس کو پیسے دیا کرتے تھے خرچ کرنے کے لیے اللہ کے رستے میں، وہ سارے پیسے جمع کرتا تھا اور سارا سونا چاندی جمع کرتا تھا۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ اس کوٹھڑی کے پیچھے ایک کوٹھڑی ہے، اس کو کھودو، اس کے اندر مٹکے پڑے ہوئے ہیں، چونکہ میں تو ساتھ رہتا تھا، مجھے پتا تھا اس کے اندر مٹی کے مٹکوں کے اندر وہ ساری دولت پڑی ہوئی ہے جو مختلف وقتوں میں لوگوں نے اس کو اللہ کے لیے دی تھی، وہ اس نے اپنی خزانہ بنایا ہوا تھا۔ کہتے جب یہ میں نے لوگوں کو بتایا اور لوگوں نے واقعی جا کر اس کوٹھڑی کو کھودا، اس کے اندر سے اتنی مٹکے نکلے سونے چاندی سے بھرے ہوئے، تو لوگ بڑے غصے کے اندر آئے، اور اس کی لاش جس کو وہ بڑے اعزاز اور احترام کے ساتھ دفنا چکے تھے، اس کو دوبارہ نکال کر جلا دیا ان لوگوں، اور بہت ہی اس کے ساتھ جو ہے وہ سنسار کیا۔ اس کی جگہ کہتے ہیں کہ پھر ایک اور عالم بیٹھ، ایک اور بندہ اس کی جگہ پر آئے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب جو بندہ اس کا آیا، اس کا جو جانشین تھا، کہتے ہیں وہ انتہائی نیک، عبادت گزار اور زاہد اور حقیقی معنوں کے اندر ایک راہب تھا۔ تو کہتے ہیں مجھے اس سے اس قدر محبت ہوئی، میں اس کے ساتھ رہا، میں نے اس کی اللہ کے ساتھ اس کے تعلق کو یا دنیا سے اس کی بے رغبتی کو میں نے اتنا دیکھا، تو کہنے لگا کہ ان کی زندگی جتنی تھی میری گزری، جب ان کا آخری وقت آیا، نزع کا عالم ان پہ گویا طاری ہوا، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے یہ وصیت کیجئے، یہ بتائیے کہ آپ کے بعد میں کس کے پاس جا کے رہوں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم میرے مرنے کے بعد موصل، عراق کا جو مشہور شہر، آج بھی اس کا نام موصل ہی، کہا تم موصل چلے جاؤ، وہاں کا جو راہب ہیں بڑے، وہ بڑے اللہ والے، تم ان کے پاس رہو۔ تو کہتے ہیں کہ میں ادھر چلا گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں ان کی زندگی ساری میں ان کے ساتھ رہا۔ ان کے جب انتقال کا وقت آیا، میں نے ان سے پوچھا کہ میں کہاں جا کر رہوں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ نصیبین ایک شہر ہے، تو کہا کہ تم ادھر جا کے رہو اور اس کے راہب کے پاس۔ میں اس کے پاس رہا۔ کہتے ہیں اس کے انتقال کا وقت آیا، میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے عموریہ ایک اور شہر ہے کہا، انہوں نے مجھے وہاں پر بھیج دیا۔ تو کہا کہ جب اس کے انتقال کا وقت آیا، اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی لمبی عمر تھی کہ یہ شام والا بھی فوت ہوا، موصل والا بھی فوت ہوا، عموریہ والا بھی، نصیبین والا بھی فوت ہوا، عموریہ والا بھی فوت ہوا۔ اب کہتے ہیں جب اس کے وفات کا وقت آیا تو میں نے ان کو سارا بتایا، میں نے کہا کہ میں اس طرح شام سے میرا سفر شروع ہوا تھا، اور پھر میں موصل میں رہا، پھر میں نصیبین میں رہا، پھر میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اب آپ بظاہر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، تو آپ بتائیں کہ میں کس کے پاس جا کر رہوں۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے مجھے کہا کہ اس وقت کوئی ایسا عالم عیسائیت کے اندر موجود نہیں ہے کہ جس کی طرف میں تمہاری رہنمائی کروں، تمہیں ریفر کروں، تمہیں بھیجوں اس کی طرف۔ البتہ آخری نبی کا زمانہ قریب آ رہا ہے، اور بجائے اس کے کہ اب تم عیسائی راہبوں کو ڈھونڈو اور تم ان کے پاس جا کر رہو، تم اس سرزمین کے اوپر جا کر رہو جہاں پر اس آخری نبی نے اپنے ظہور کے بعد ہجرت کر کے جہاں پر آنا ہے، تو تم وہاں چلے جاؤ۔ اور وہ اسے مجھے کہا کہ اس طرح نخلستانوں کی سرزمین، یثرب کا پتہ بتایا، اور یہ کہا، اس کے بعد کہتے ہیں وہ فوت ہو گئے۔ کہتے اس کی تجہیز و تکفین سے ہم فارغ ہوئے، اور بس میرے دل میں امنگ ہوئی کہ میں جا کر آخری نبی نے جہاں پر آنا ہے میں وہاں چلا جاؤں۔ تو کہتے ہیں کہ میں ایک جو قافلے اس طرف جایا کرتے تھے، تو میں نے ان میں سے ایک سے بات کی، میں نے کچھ اس عرصے کے اندر کچھ میں جانور وانور پالتا تھا، تو میرے پاس اپنی کچھ گائے بکریاں جمع تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ جب کوئی قافلہ جانے والا ہو یثرب کی طرف تو مجھے بتائے۔ تو کچھ عرصے کے بعد ایک قافلہ کہتے ہیں تیار ہو گیا، اور اس سے میری بات ہوئی، میں نے ان کو کرائے کی مد کے اندر اپنی بکریاں اور اپنی بھیڑیں اور اپنی گائے وغیرہ ان کو دے دی کہ وہ مجھے اس کے عوض میں یثرب تک پہنچائیں گے۔ کہتے ہیں بڑے ظالم لوگ تھے، مجھ سے کرایہ بھی لیا، اور چونکہ میں اکیلا تھا اور تنہا تھا، وہ بہت سارے لوگ تھے،
تو مجھے غلام بھی بنا لیا اور مجھے لے جا کر یثرب کے بازار میں بیچ دیا، حالانکہ میں آزاد تھا اور میں یہاں پر آیا تھا۔ کہتے وہاں پر ایک یہودی نے مجھے خرید لیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں یثرب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے 10 بار بکا ہوں، مختلف لوگوں کے ہاتھ میں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک کے ہاتھ میں لوگ بیچتے رہے، خریدتے رہے، جیسا غلام ہوتے۔ اب خدا جانے یہ کتنی مدت ہے جو انہوں نے یثرب میں گزاری ہے، کیونکہ راہب نے یہ کہا تھا کہ ابھی ان کا ظہور نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے ادھر آپ کا ظہور ہوا ہوگا مکہ میں، پھر آپ نے مکہ مکرمہ کے اندر 13 برس گزارے، اس کے بعد ظاہر بات ہے اس کے بعد آپ نے ہجرت فرمائی ہے، تو یہ سارا زمانہ اس کا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یہ مدینہ میں گزرا ہے، یثرب میں۔ کہتے ہیں اس کے بعد مجھے وہ جو عموریہ والا راہب تھا اس نے مجھے 3 باتیں، 3 علامتیں بتائی تھیں۔ اس نے کہا، جب میں نے ان سے پوچھا کہ جو آخری نبی آئیں گے تو میں پہچانوں گا کیسے؟ ان کا 3 باتیں دیکھ لینا۔ ایک یہ کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھائیں گے، صدقہ نہیں کھائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ ہدیہ قبول کریں گے، کوئی ان کو ہدیہ دے تو ان کو قبول کریں گے۔ تیسرا یہ ہے کہ ان کے دونوں شانوں کے درمیان، دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ یہ 3 علامتیں دیکھ لینا۔ کہتے ہیں کہ میں جب آیا تو میں اپنے آخری جس آقا کے پاس تھا تو میں اس کے باغ میں، کھجوروں کے باغ میں کام کر رہا تھا، جو مزدوری جس طرح اپنے اس کے مالک کے کہنے کے مطابق میں اوپر چڑھا ہوا تھا، باغ، کھجور کے باغ کے اوپر، درخت کے اوپر۔ تو کہتے ہیں نیچے اس میرے مالک کا، میرے آقا کا چچزاد بھائی آیا اور میرے آقا سے کہنے لگا کہ تم نے یہ بنی قیلہ کے بچوں کو دیکھا؟ بنی، میں نے بتایا تھا نا کہ قیلہ نام تھا اوس اور خزرج کی ماں کا، دونوں بھائی تھے چونکہ، تو یہودی ان کو بہت ہی حقارت سے مخاطب کیا کرتے تھے۔ تو کہنے لگے کہ ان کو دیکھا یہ اوس اور خزرج کو، یہ آج کل اس کے پیچھے ہو گئے ہیں، وہ جسے نبوت کا دعویٰ کیا۔ کہتے ہیں نبوت کا لفظ سنا اور اس کی تو میری عجیب کیفیت ہوگی کہ وہ بندہ جو سال ہر سال سے انتظار میں، اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو کہنے لگے میں تو ایسے لگا جیسے میں ابھی درخت سے گر جاؤں گا نیچے۔ میں تیزی کے ساتھ نیچے اترا اور میں نے پوچھا اس سے، چچزاد بھائی سے، اپنے آقا کے، کہ کس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور کدھر ہے وہ؟ تو کہتے ہیں جیسے میں نے یہ بات پوچھی تو میرے آقا کو بڑا تعجب ہوا کہ مالکوں کی گفتگو کے اندر غلام نے کیسے انٹرپٹ کیا۔ تو اس نے کھینچ کے تھپڑ میرے منہ پہ مارا اور مجھے کہا کہ تمہارا کیا کام ہے اس بات کے اندر جو ہم آپس کے اندر کر رہے ہیں، اور چڑھو واپس جاؤ، جو تمہیں جو کام حوالے کیا ہے وہ کرو۔ تو کہتے ہیں میں دوبارہ اوپر آ گیا، لیکن میرے کان لگے ہوئے تھے ان دونوں کی طرف کہ آپس کے اندر کیا بات کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ اس نے ذکر کیا کہ وہ فلانی جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے اور قباء کا ذکر کیا کہ قباء کے اندر آئے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں وہ جوق در جوق وہاں جا رہے ہیں ان کے پاس۔ تو حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کام سے فارغ ہوا، جب میری چھٹی ہوئی میں سیدھا نکلا آپ کی تلاش کے اندر۔ تو کہنے لگے کہ جب میں گیا تو میں نے آپ کو قباء کے اندر تشریف فرما دیکھا، آپ کی پہلی زیارت میں نے کی۔ اب مجھے تو وہ 3 جو علامتیں بتائی تھیں راہب نے، مجھے تو اس کی تلاش تھی۔ تو کہتے میرے پاس کچھ رقم تھی تو میں نے وہ آپ کو پیش کی اور میں نے کہا کہ جی یہ صدقہ ہے اور آپ کے لیے ہے اور آپ کے رفقا کے لیے۔ تو کہا کہ آپ نے فرمایا، مجھ سے کہا کہ میں صدقہ نہیں کھاتا، لیکن یہ میرے رفقا اس کو استعمال کر لیں گے، اور آپ نے اپنے رفقا میں تقسیم کر دی۔ کہتے ہیں جب یہ آپ نے کہا تو میری پہلی علامت پوری ہو گئی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ایک تو پوری ہو گئی۔ کہتے ہیں واپس آ گیا، پھر میں نے کچھ پیسے جمع کرنے شروع کیے اور کچھ پیسے میرے پاس جمع ہوئے تو میں ایک دفعہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ یہ کچھ آپ کے لیے میں ہدیہ لے کر آیا۔ تو کہ جب میں نے ہدیہ کہا تو آپ نے اس کو قبول فرما لیا۔ تو کہ میری دوسری علامت بھی پوری ہو گئی۔ اب کہتے ہیں مجھے تیسری علامت کا انتظار تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں آ گیا اور چند روز کے بعد اب آپ مدینہ منورہ تشریف لا چکے تھے۔ تو کہتے ہیں میں چند روز کے بعد میں پھر آپ کی خدمت میں آپ کو ڈھونڈتا ہوا، ظاہر بات ہے۔ تو مجھے پتہ چلا کہ آپ بقیع کے اندر تشریف فرما۔ بقیع مدینہ منورہ کا جو قبرستان جس کو آج جنت البقیع کہتے ہیں، یہ زمانے میں بقیع کہلاتا تھا۔ تو کہتے ہیں میں بقیع کے اندر مجھے پتہ چلا کہ آپ وہاں پر ہیں۔ تو میں وہاں پر گیا تو آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرماتے۔
تو کہنے لگے کہ میں تو چونکہ اب تیسری علامت کی مجھے تلاش تھی مہر نبوت کی، تو میں ایسے پیچھے کی طرف سے آیا کہ آپ کے مونڈھے میں دیکھ سکوں. آپ نے چادر پہنی ہوئی تھی، تو میں نے کہا کوئی شاید گفتگو کے دوران آپ کے کندھے سے چادر ڈھلک جائے گی تو میں دیکھوں گا مہر نبوت ہے یا نہیں. تو کہتے ہیں جیسے ہی میں ادھر بیٹھا اور جیسے میں اس ارادے سے پیچھے کی طرف آیا آپ کے، تو آپ نے اپنی چادر خود ہی نیچے کر دی اس طرح. تو کہا کہ جب آپ نے چادر نیچے کی اور مجھے مہر نبوت نظر آئی تو میں وارفتگی کے ساتھ آپ کو لپٹ گیا اور میں نے آپ سے کہا کہ مجھے آپ نے ارشاد فرمایا، مجھ سے کہا کہ اب تم سامنے آ کے بیٹھ جاؤ، مطلب تمہارا مقصد پورا ہو گیا، تم نے دیکھ لی مہر نبوت. تو کہتے ہیں میں اس وقت بہت خوش بھی ہوا اور انتہائی مجھے راحت بھی ہوئی، اور میں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا. اور میں پھر دوبارہ اپنے آقا، میں تو غلام تھا، اپنے آقا کے پاس چلا گیا. تو کہنے لگے کہ اور اسی وجہ سے سلمان فارسی کہتے ہیں چونکہ میں کسی اور کا غلام تھا اس لیے میں غزوہ بدر میں بھی شریک نہیں ہوا اور میں غزوہ احد میں بھی شریک نہیں ہوا. اور واقعی آپ دیکھیں تو بدر اور احد کے اندر سلمان فارسی کا نام نہیں آتا، حالانکہ اسلام لے آئے تھے. تو کہتے ہیں میں کسی اور کا غلام تھا، ان کے اس کے اوپر تھا، تو نہیں شریک ہو سکا. کہتے ہیں ایک دن مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ سلمان تم اپنے آقا سے کتابت کر لو. کتابت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آقا سے یہ معاہدہ کرنا کہ میں اتنا پیسے تمہیں دے دوں گا یا کتنے پیسے تم لوگے کہ مجھے آزاد کر دو. تو جو آقا یہ بات مان جائے اور ایک خاص رقم اس کے اوپر متعین کر دے، اس رقم کو بدل کتابت کہتے ہیں. ایسے غلام کو مکاتب کہتے ہیں اور اس عمل کو کتابت کہتے ہیں. وہ اصل میں چونکہ لکھا جاتا تھا یہ معاہدہ، تو کتاب سے لکھت سے یہ کتابت کا لفظ مشہور. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان تم اپنے آقا سے کتابت کر لو، مکاتبت کر لو. تو کہا کہ میں نے اپنے آقا سے بات کی تو اس نے مجھے کہا کہ تم مجھے 40 اوقیہ، ایک بڑی مقدار ہے سونے کی، وزن کی، کہا کہ 40 اوقیہ سونا دو گے اور 300 درخت کھجور کے لگاؤ گے اور ان کو پالو گے، بڑا کرو گے، جب ان پر پھل لگ جائے گا تو تم آزاد ہو جاؤ. کہ یہ میری شرط ہے تمہارے ساتھ، 300 درخت لگاؤ گے بھی صحیح، پالو گے، بڑا کرو گے، پہلا پھل جس دن ان پر لگ جائے گا اور 40 اوقیہ سونا تو مجھے دے چکے ہوگے، تم آزاد ہو جاؤ گے. کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے. میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہا رسول اللہ مجھے اس نے یہ کہا ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے. صحابہ سے آپ نے کہا سلمان کی مدد کرو، 300 درخت اکٹھے کرو. تو کہا کہ کسی نے مجھے 10 پودے دے دیے، کسی نے 15 دے دیے، کسی نے 20 دے دیے، اور ان سارے صحابہ نے مجھے 300 درخت اکٹھے کر کے دے دیے. تو کہا کہ مجھے حضور نے فرمایا سلمان جاؤ اب ان 300 درختوں کے لیے گڑھے تیار کرو اور ان میں پودا میں خود آ کے رکھوں گا. تو کہتے ہیں کہ میں نے گڑھے تیار کیے اور جب تیار ہو گئے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے کہا رسول اللہ گڑھے تیار ہو گئے. تو آپ میرے ساتھ تشریف لے کر گئے اور کہا کہ آپ نے پودے خود ان گڑھوں کے اندر سارے کے سارے رکھے اور کہنے لگے کہ آپ کے رکھنے کی برکت تھی کہ اسی سال ان پودوں پہ پھل لگ گیا، بجائے سے کہ وہ کئی سالوں کے بعد بڑے ہوتے. کہا کہ اسی سال وہ بڑے ہوئے اور اسی سال ان کے اوپر پھل لگ گیا اور میری شرط پوری ہو گئی میرے اس بندے کے ساتھ جو میں نے طے کیا تھا. پھر کہتے ہیں کہ اب وہ رہ گئے 40 اوقیہ. تو کہنے لگے ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہیں سے ایک انڈے کے برابر سونے کی کوئی ٹکڑا، سونے کا ایک پیس ایسے انڈے کی شکل کا آیا. تو کہا کہ آپ نے مجھے کہا کہ سلمان کدھر ہے؟ میرا پوچھا سلمان کدھر ہے؟ تو لوگوں نے مجھے بلایا کہ حضور تمہیں یاد کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا سلمان یہ سونا جا کے دے دو تو یہ تمہارے. تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ تو 40 اوقیہ ہے جو اس کو میں نے دینا ہے، یہ مقدار مجھے بہت کم لگی. تو آپ نے کہا لے تو جاؤ اس کے پاس. کہنے لگے میں ان کے پاس لے گیا اور میں نے کہا پتہ نہیں کتنا ہوگا اور اب کتنا باقی رہ جائے گا. تو میرے آقا نے اس کو تولا تو وہ 40 اوقیہ تھا. سلمان کو اس پہ بھی حیرت تھی کہ 40 کیسے ہو گیا، دیکھنے کے اندر وہ 40 نہیں لگ رہا. تو کہنے لگے کہ یہ دوسری چیز بھی اللہ پاک نے اس کی پوری کر دی اور اس دن سے میں آزاد ہوں. تو یہ صحیح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اسلام ہے وہ اس طریقے کے ساتھ پھر ساری عمر باقی آپ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری، آپ کے بعد بھی زندہ رہے. اسی لیے اس عمر پر علامہ ذہبی کے بقول سلمان فارسی کی 250 سالہ عمر کے اوپر سارے مورخین کا اتفاق ہے کہ 250 سال کی عمر ان کو ضرور ملی ہے. اچھا اس کے بعد یہ تو خیر بیچ کا ایک واقعہ آ گیا. تعمیر مسجد نبوی ہوئی ہے. مسجد نبوی کی تعمیر میں نے کچھ بات آپ کو پہلے ہی بتائی تھی. ایک بات آپ کو یہ بتائی تھی کہ یہ جو جگہ تھی جس پر آج مسجد نبوی کھڑی ہے اس کا جو وہ
بالکل آپ چلے جائیں جو ریاض الجنہ اور جو درمیان کی جگہ ہے مسجد نبوی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس کی پھر سے ایک توسیع ہوئی ہے، پھر حضرت ابوبکر کے زمانے میں یہ ویسی رہی ہے، تو عمر کے زمانے میں توسیع ہوئی ہے، پھر عثمان کے زمانے میں توسیع ہوئی ہے، پھر عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں توسیع ہوئی ہے۔ یہ بات کر رہا ہوں میں وہ درمیان والی پرانی مسجد کی۔ اس کے بعد تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ سال بہ سال توسیع ہوتے اس وقت موجودہ مسجد نبوی جو ہے وہ اس زمانے کے مدینہ منورہ سے بھی زیادہ بڑی ہو چکی ہے، صرف مسجد پورے شہر سے زیادہ بڑی، اس زمانے کا مدینہ شہر تو نہیں، ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جب وہ گئے تو یہ پتہ چلا آپ کو کہ یہ دو بھائیوں کی زمین ہے اور دونوں یتیم تھے، سہل اور سہیل ان کے نام تھے، اور یہ جگہ جو تھی یہ ان کے کھجور خشک کرنے کی جگہ تھی، میدان سا تھا چھوٹا سا، اور اس کے اندر اپنی کھجوریں خشک کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ان کو، یتیموں کو، ان کے چچا ساتھ آئے، تو آپ نے کہا کہ یہ زمین ہم ٹکڑا خریدنا چاہتے ہیں، یہ جو زمین ہے مسجد کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم بغیر معاوضے کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو آپ نے قبول نہیں فرمایا، آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس کی قیمت ادا کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کی قیمت انہوں نے کہی ہوگی یا جو بھی طے ہوئی ہوگی، بعض روایتوں کے اندر وہ 10 سونے کے دینار آتی ہے، تو سونے کے دیناروں میں آپ نے اس کو خرید لی۔ یہ پہلی بالکل ابتدائی مسجد تھی۔ اس مسجد کو آپ سوچیں تو یہ بنیاد تھی تمام چیزوں کی۔ آپ کے زمانے کے اندر یہ مسجد ہی مدرسہ بھی تھی، یہی مسجد جو تھی یہ خانقاہ بھی تھی، یہی مسجد جو تھی جہاد کا مرکز بھی تھی، یہی مسجد جو تھی یہ عدالت بھی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کا کوئی آفس نہیں تھا، آپ کا کوئی دفتر نہیں تھا، کوئی اور ایسی اجتماعی عمارت نہیں تھی، یہی ایک جگہ تھی جہاں پر سارا کچھ ہوتا تھا، اور تمام دین کے شعبے جو ہیں وہ یہیں سے چلتے تھے۔ جتنے واقعات آتے ہیں، مثلا دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ تشریف لائے مسجد کے اندر، تو اس کے اندر ایک طرف علم کا حلقہ لگا ہوا تھا، ایک طرف ذکر کا حلقہ لگا ہوا تھا، تو دونوں صحابہ بیٹھے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ علم تعلیم ہو رہی تھی، اس میں ایک طرف پڑھانا ہو رہا تھا، ایک طرف ذکر ہو رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ دونوں اچھے کام ہیں، دونوں اچھے کام ہیں جو مسجد میں ہو رہے ہیں، لیکن اپنے بارے میں فرمایا کہ بعثت معلما، مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے، اور آپ علم کے حلقے کے اندر تشریف لے گئے، کہ جو علم کی چہل پہل۔ اس طرح یہ جیل بھی تھی، جن لوگوں کو جیل ہوتی تھی اس زمانے میں، اسی مسجد کے ستونوں کے ساتھ اس کو باندھ دیا جاتا تھا۔ وہ بندہ یہاں بندہ رہتا تھا، آپ کو بھی آتا جاتا دیکھتا رہتا تھا، اور صحابہ کی عبادتیں بھی دیکھتا رہتا تھا، اور اس کے نتیجے میں وہ مسلمان بھی ہو جاتا تھا۔ اسی مسجد میں اصحاب صفہ بھی رہتے تھے، اور وہ ان کی تعداد بڑھتی رہتی تھی، کبھی وہ 50 ہوتے تھے، کبھی 80 ہوتے تھے، کبھی 100، کبھی 150 ہو جاتے تھے۔ مسجد انتہائی سادہ بنائی گئی تھی، دیواریں اس کی مٹی کی تھی، کچی اینٹوں کی، چھت کے اوپر کھجور کے شاخیں اور کھجور کے تنے ڈالے گئے تھے، اور اس کے ساتھ ہی دائیں آپ کے اگر آپ کا رخ مسجد کے اس کی طرف، اچھا یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ قبلہ جو تھا وہ قبلہ اول تھا، تو مسجد اسی قبلے کے رخ کے اوپر بنائی گئی تھی، کیونکہ اس وقت تک کبھی قبلے کی تحویل کا قبلے کا حکم نہیں آیا تھا، وہ 17-18 مہینے کے بعد آیا تھا، تو اس کے مطابق مسجد کو بنایا گیا تھا۔ پھر اس کے ساتھ 2 حجرے بنائے گئے، ایک حضرت سودا جن کے ساتھ خدیجہ کی وفات کے بعد آپ نے سب سے پہلے نکاح فرمایا، اور ایک حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور پھر باقی، اور یہ حجرے بنانے کے بعد آہستہ آہستہ ازواج مطہرات آپ کی زندگی میں تشریف لاتی رہیں، اور یہ حجرے اس کے بعد جو ہیں وہ بڑھتے چلے گئے۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ جب مسجد ایسی سادی تھی کہ جب بارش ہوتی تھی پانی اس کے اندر آتا تھا، حالانکہ اس کے چھت کو گارے کا لیپ بھی دیا گیا تھا۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ 100 گز لمبی تھی اور 100 گز چوڑی تھی، اور 3 گز گہری اس کی جو ہے وہ بنیادیں کھودی گئی تھی۔ 3 دروازے اس کے اندر شروع کے اندر رکھے گئے تھے مسجد کے اندر، ایک دروازہ اس اعتبار سے مغرب کی طرف جس کو اب باب الرحمہ کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا باب الرحمہ، اور ایک وہ دروازہ جس سے آپ تشریف لاتے اور لے جاتے تھے، جس کو اب بھی یہی نام ہے اس کے، باب جبرائیل جس کو کہتے ہیں، اور ایک دروازہ اس طرف رکھا گیا تھا جس طرف قبلے کی دیوار ہے، تو وہاں تو قبلہ تو نہیں تھا اس وقت، اب بھی وہاں دروازہ ہے، ائمہ جس سے آتے ہیں، ائمہ حرم جو ہے داخل ہوتے ہیں۔ یہ دروازہ تو بعد میں بنایا گیا اور تھوڑا آگے بھی کر کے بنایا گیا، لیکن یہاں پر چونکہ رخ قبلے کا یہ نہیں تھا، ایک دروازہ یہاں سے، یہ 3 دروازے شروع کے اندر اس مسجد کے اندر رکھے گئے تھے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے یہ سن 7 ہجری کے اندر
اس مسجد کی دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں توسیع ہوئی ہے، مسجد نبوی کی. اور اس توسیع کے بعد اب جو ہمارے پاس مسجد کے اندر علامتیں ہیں، جس کو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ جو مسجد کے درمیانی ستون، یہ بات ہو رہی ہے پرانی ترکی مسجد جو کہ ترکی مسجد کہلاتی ہے، آپ نے دیکھی بھی ہے. تو یہ جو اس کے اندر جس پہ سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے جن ستونوں کے اوپر، اور اس کے بارے میں بتایا کہ یہ وہ حصہ تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھت تھی، یہ 7 ہجری کے بعد والی چھت کی بات ہوتی ہے. یہ پہلی والی چھت 1 ہجری والی کی نہیں ہوتی، 7 ہجری میں آپ کی حیات مبارکہ کے اندر. یعنی یہ مسجد ترکوں نے جو اب ایک اس کے اندر علامتیں لگا کر اس کو پریزرو کرنے کی کوشش کی ہے اس زمانے کی مسجد کو، یہ آپ کی حیات مبارکہ کے آخری دور کی مسجد کو، جس کی توسیع شدہ شکل جو تھی، اس میں یہ بتا دیا انہوں نے، اس کو محفوظ کر دیا ہے کہ آپ کے زمانے میں چھت کتنے حصے کے اوپر تھی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مسجد کی جو حد تھی اس کو بھی محفوظ کر دیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کبھی چھت کے ستونوں کی طرف غور کریں گے تو سبز رنگ کی پلیٹیں ستونوں کی جڑ کے اندر لگی ہوئی ہیں، ایک پورے قطار کے اندر، یوں کر کے بھی، یوں کر کے بھی اور یوں کر کے بھی سبز رنگ کی پلیٹ ہے. اور وہ بالکل جہاں پر ستون چھت کے ساتھ مل رہا ہوتا ہے اس جگہ پر لگی ہوئی ہے، اور اس پر لکھا ہوا ہے ھذا حد مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی حد تھی، یہاں تک یہ مسجد تھی. سیدنا عمر فاروق، حضرت بکر صدیق کے زمانہ مختصر سا زمانہ تھا، 2 سوا 2 2.5 سال کا، تو اس کے آپ کے زمانے میں مسجد ویسی کی ویسی رہی. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اس مسجد میں تھوڑی سی توسیع ہوئی ہے، اور یہ توسیع جو ہے یہ اچھا پھر اس کے بعد قبلہ آپ کے حیات میں قبلہ بدل گیا، قبلہ موجودہ طرف آ گیا تو وہ دروازہ بند ہو گیا، جو دروازہ قبلے کی سمت کے اندر تھا، کیونکہ اس طرف تو قبلے کی دیوار آ گئی جہاں پر اب اس وقت قبلہ ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوئی دو صفیں کہہ سکتے ہیں آپ، مسجد قبلے کی جانب بڑھائی گئی، اور ایک طرف تو ازواج مطہرات کے حجرے تھے، اس طرف تو توسیع نہیں ہوئی، دوسری طرف مزید تھوڑی سی توسیع عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ہوئی. اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ مسجد اس زمانے کے اعتبار سے جو پختہ کہلا سکتی ہے، تو وہ مسجد جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یہ توسیع ہو رہی تھی تو آپ نے کہا کہ پتھر کا استعمال ہوگا، ذرا مسجد بڑی ہوگی، حالات بہت بدل. عثمان غنی کا زمانہ بہترین فتوحات کا، غنیمت کا زمانہ تھا، اور خوب مسلمانوں کی کشائش بھی تھی. تو جب حضرت عثمان نے ایک مسجد کو ذرا بہتر تعمیر کرنا چاہا تو صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت کو اس کے اوپر اشکال ہوا، اور انہوں نے کہا کہ اس مسجد کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی طرح کچا اور سادہ رہنے دیا جائے. اب ضرورت تھی، لوگ بڑھ رہے تھے، اتنے بڑا وہ ایک بہت بڑا مرکز بن چکا تھا اسلامی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مدینہ منورہ سے ہٹ کر اسلامی ریاست کی سرحدیں کہاں سے کہاں جا چکی تھی عثمان غنی کے زمانے میں. اس کے مطابق ظاہر بات ہے مرکز تو مسجد ہی چل رہا تھا، تو اس لیے یہاں پر ضرورت تھی تعمیر کی. تو حضرت عثمان نے اس موقع پر جو آپ نے مشہور حدیث سنی ہوئی ہے بہت کہ من بنا للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ، تو کہا کہ مشہور حدیث ہے کہ جس نے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ کے لیے، یبتغی بہ وجہ، اس میں وہ اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اس نے مسجد بنائی، تو اللہ جل شانہ اس کے لیے ویسا ہی محل جنت کے اندر بنائیں گے. تو بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، دوسری روایت کے اندر آتا ہے، ایک آتا ہے کہ لہ مثل فی الجنہ، اسی کے مثل اللہ جل شانہ اس کے لیے جنت کے اندر یہ 2 الگ الگ روایتیں ہیں. اس لیے بعض لوگوں کو یہ اس بات کا، چونکہ اس روایت میں جو اس وقت میرے سامنے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ اللہ جل شانہ اس کے لیے مثلہ فی الجنہ، اسی کے مثل جنت کے اندر بنائیں گے. جیسی مسجد دنیا میں بنائے گا ویسی مسجد اللہ پاک، ویسا محل اس کے لیے جنت میں بنائیں گے. اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ جس نے اللہ کے لیے گھر بنایا، اللہ اس کے لیے اپنی شان کے مطابق گھر جنت کے اندر اس کے مطابق. حضرت عثمان غنی نے یہ حدیث صحابہ کو سنائی اور کہا کہ دیکھو، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کے اوپر جنت کا گھر کی وہ دی ہے، بشارت دی ہے، اس لیے میں اس مسجد کی توسیع بھی کرنا چاہتا ہوں اور اس کو صحیح معنوں کے اندر بنانا چاہتا ہوں. تو بہرحال یہ پھر 29 ہجری کے اندر حضرت عثمان غنی کے زمانے کی تعمیر شروع ہوئی، اور 10 مہینے کے اندر اس کی دوبارہ تعمیر ہوئی، اور وہ تقریباً قبلے کی جانب تو یہی جگہ ہے، یہ جس جگہ آج بھی ائمہ مسجد نبوی، ائمہ حرم نبوی جس مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں، یہ وہی جگہ ہے جہاں عثمان غنی نے جہاں پر مصلی ڈالا تھا
اور ان کے زمانے کی ہے. البتہ یہ جو اس کی جو دوسری طرف ہے جہاں باب السلام اور باب الرحمہ اور یہ دروازے ہیں باب ابوبکر، اس طرف کی جو توسیع ہے، یہ دروازے اس وقت جہاں پر لگے ہوئے ہیں، یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی توسیع ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی توسیع میں قبلے کی جانب توسیع نہیں ہوئی، اس سمت کے اندر توسیع ہوئی اور وہیں پر آ کر وہ رک گئی ہے. اس کے بعد سے پھر اس سمت کے اندر آپ دیکھیں تو مسجد نہیں، نہ قبلے کی سمت میں عثمان غنی کی توسیع سے آگے نہیں گئی، اور اس سمت کے اندر عمر بن عبدالعزیز کی توسیع سے مسجد آگے نہیں گئی. باقی پھر پورا شہر مدینہ کا جو مسجد میں آیا وہ مختلف زمانوں کے اندر، ترکوں کے دور میں بھی آتا رہا، اس سے پہلے بھی آتا رہا، اور اب موجودہ سعودی حکمرانوں کے زمانے میں، شاہ فہد کے زمانے میں مشہور توسیع ہوئی ہے، پھر شاہ عبداللہ کے زمانے کے اندر بھی توسیع ہوئی ہے، اور یہ کام کم و بیش مسجد نبوی کے اندر چلتا رہتا ہے. یہ اس لیے بہت مبارک اور بڑی اہم ترین چیز ہے. مسجد نبوی کی تاریخ پر مستقل کتابیں لکھی گئیں، صرف مسجد نبوی کی اس کی توسیع پر، اس کی ایک ایک چیز کے اوپر، اس کے کس طرح اس کو سارا بنایا گیا، کیا چیز کیسے لگائی گئی، کہاں پر کیا ہوا، کیونکہ اس کی بہت بڑی تاریخی اہمیت ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکز تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت گاہ تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ تھی، یہی آپ کی خانقاہ تھی، یہی وہ آپ کا تمام دینی کاموں کا، یہ جہاد کا مرکز تھی، لشکر یہاں سے روانہ کیے جاتے تھے، یہ آپ کی عدالت تھی، یہاں بیٹھ کر آپ نے سارے فیصلے صادر فرمائے، اپنی حیات مبارکہ کے تمام فیصلے آپ نے اسی مسجد کے اندر بیٹھ کر ان کو صادر فرمایا. تو اس لحاظ سے اس کی بڑی غیر معمولی اہمیت ہے مسجد نبوی کی سیرت النبی کے اندر. اس کے بعد اس سے تھوڑا سا آگے چل کر ایک جنازے کی جگہ طے ہوئی. آج میرا خیال تھا کہ میں 2 چیزیں اور کر لوں گا تو ہم دوسری صدی ہجری میں چلے جائیں گے، لیکن بات پوری نہیں ہو سکی. دو باتیں کم سے کم اس کے ساتھ یکم ہجری کی میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں. ایک جو ہے وہ کہ مواخات کا مطلب ہوتا ہے بھائی بنانا. مواخات 2 دفعہ ہوئی ہے، اور ایک جاتے ہی ہوئی ہے، ایک 5-6 مہینے کے بعد ہوئی ہے. اس میں آپ نے ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھی بھائی بنایا، بعض کے اندر مہاجر کو مہاجر کا بھائی بھی بنایا. یہ مواخات میں ضروری نہیں کہ ہر طرف سے انصاری اور مہاجر تھا، مہاجر کا بھائی بھی بنایا، اور صحابہ کو اس طرح ایک دوسرے کے ذمے لگایا کہ آپ اپنے بھائی کو، ہر بندہ اس کو اپنا بھائی سمجھ کر اس کی، یوں کہیں کہ اس کی کفالت کرے. دیکھیں یہ جو نظام ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اخوت کا رشتہ، اسی سے لفظ اخوت اور مواخات اور اخی اور اخ جس کو بھائی عربی کے اندر کہتے ہیں، تو یہ بھائی بندی کے رشتے قائم کیے. ایک بندہ دوسرے بندے کو سنبھالے، ایک بندہ دوسرے بندے کو کھڑا کرے معاشرے کے اندر. یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی سنت ہے جو آج ہم سے رہ گئی ہے. آج ہمارے درمیان کسی کو کھڑا کرنے کا نظام نہیں ہے. اگر ہم کسی کو اپنا ملازم بنا لیتے ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے یہ اس کی نسلیں بھی ہماری ملازم رہیں اور یہ ہمارا نوکر رہے ہمیشہ. ہمیں کبھی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کھڑا کر دیں اور یہ خود مختار ہو جائے. صحابہ کے درمیان وہ لوگ جو صحابہ کے غلام تھے ایک زمانے کے اندر، وہ صحابہ کی زندگیوں کے اندر بڑے بڑے تاجر بن گئے، اور صحابہ نے ان کو کھڑا کیا، باقاعدہ ان کو سپورٹ کیا. تو ہمارے پاس بھی اگر کوئی بندہ آ جائے اور کچھ وقت کے لیے وہ مجبوراً ہماری کو ملازمت کرنے پر آمادہ پر اس کو کرنی پڑ جائے، ہمیں اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کو تعلیم دلا دیں، اس کو کوئی اسکل سکھا دیں. اس کا اگر ویزا لگ سکتا ہے کہیں باہر کے ملک جا کر وہ ذرا بہتر کما سکتا ہے، اس کو باہر بھیج دیں. آپ کو اللہ تعالیٰ دوسرا ملازم دے دے گا، دوسرا بندہ دے دے گا. یہ خواہش نہ رکھیں کہ جو بندہ میرے پاس ملازم بن کر آ گیا ہے اب یہ ساری عمر میرا ملازم رہے اور بس یہ کہیں بھی کسی اور جگہ نہ جا سکے. یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر کبھی بھی آپ کا ملازم آپ کے پاس آئے کہ مجھے بہتر میرے لیے کوئی صورت بن رہی ہے تو آپ کو خوش دلی کے ساتھ اس کو اجازت دینی چاہیے اور اس کو سپورٹ کرنا چاہیے بہتر طریقے کے ساتھ. یہ مواخات ہے. دیکھیں یہ جو لوگ آج ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں شرعاً اسلامی اعتبار سے یہ ہمارے بھائی ہیں. ہمارے درمیان چاہے ملازم ہو چاہے مالک ہو چاہے کوئی بھی، ان کے درمیان اخوت کا ایک رشتہ ایسا ہے جو امت ہونے کے اعتبار سے ہے. یہ ہم لوگوں نے اس کے اندر اتنا بڑا فرق ڈال دیا، حالانکہ یہ اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے. جب صحابہ کے درمیان ہر قسم کے کام کرنے والے لوگ تھے لیکن اس کی بنیاد پہ کسی کا چھوٹا بڑا ہونے کا فیصلہ نہیں ہوتا تھا جس طرح آج کل ہوتا ہے کہ صحابہ کے اندر جو پیشوں سے وابستہ صحابہ تھے، کیا ان صحابہ کو کسی بھی اعتبار سے کم تر سمجھا گیا ان کی نسبت جن کے پاس زیادہ پیسہ تھا؟ جیسے سید عبد الرحمن ابن عوف تھے، کتنے مالدار صحابی تھے، لیکن اس بنیاد پر، ان کے مال کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جاتا کہ ان کو معاشرے کے اندر ان کو اگر فضیلت حاصل ہے تو اشرم بشرہ ہونے کی وجہ سے کہ اس کے اندر وہ داخل تھے. آج ہمارے درمیان ایک معاشی تقسیم پیسوں کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان قائم ہوئی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں فلانا بندہ، ہم 2-3 قسم کی تقسیمات ہیں. اس تینوں تقسیمات کی بنیاد پر اسلامی معاشرے میں چھوٹائی بڑائی قائم نہیں ہوتی. نہ نسب کی بنیاد پر ہوتی ہے کہ فلانا جو فلانی برادری کا ہے اور فلانا جو ہے فلانی قوم کا ہے، اس بنیاد پر اس کے اندر کوئی وہ زیادہ عزت کا مستحق ہے، ایسا نہیں.
یا فلانے کے پاس پیسہ زیادہ ہے فلانے کے پاس پیسہ کم ہے، یہ بھی نہیں. ایک ہی پیمانہ ہے انسانوں کے درمیان عزت اور ذلت کا، اور وہ اللہ جل شانہ کا قائم کردہ پیمانہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جو سب سے زیادہ صاحب ایمان ہے. وہ زیادہ عزت کا لائق ہے، زیادہ تکریم کا لائق ہے، زیادہ اس قابل ہے. اس کے علاوہ یہ باقی سارے کے سارے انسانوں کے بنائے ہوئے. تو آپ نے مواخات بنا کر انصار اور مہاجرین اور انصار کو ایک لڑی میں پرو دیا. یہ خیال لوگوں کا ختم ہو گیا میں مہاجر ہوں، میں انصاری ہوں. یہ خیال ختم ہو گیا میں اوس سے ہوں، میں خزرج سے ہوں، میں قریش سے ہوں، میں فلانی جگہ سے ہوں، میں فلانی جگہ سے ہوں. سب کو ایک کر دیا، اور انصار نے حق ادا کر دیا سنبھالنے کا. اپنے کاروباروں میں شریک کر دیا، اپنے کھیتوں کے اندر شریک کر دیا، ہر چیز کی ان کو آفر کی. لیکن مہاجرین نے بھی بڑی غیرت اور استغنا کا ثبوت دیا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں مجھے جس کا بھائی بنایا گیا تو اس نے مجھے کہا کہ یہ میری یہ چیزیں اور یہ ساری کی ساری میں عادی کرتا ہوں آپ کے ساتھ، جو اس کے پاس ایسٹس تھے، جو اس کی جتنی ملکیت تھی. کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے، تمہارا مال اللہ پاک تمہیں نصیب کرے. میں تمہارے مال سے خوشی لوں گا، مجھے تم صرف بازار کا رستہ دکھا دو. اور میں خریدنے بیچنے والا آدمی ہوں، تاجر آدمی ہوں. میں خود بازار کے اندر زیرو کیپٹل سے مدینہ کے بازار میں سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تجارت کا آغاز کیا، اور اسی شہر میں اللہ نے اس زیرو کیپٹل سے شروع ہونے اور اپنے مسلمان بھائی کی پیشکش کو یعنی جس کو کہنا چاہیے شکریہ کے ساتھ انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار فرمایا. اور اس کے باوجود جو ہے وہ جب وہ وہاں پہنچا اور وہ دن بھی ان کی زندگی کے اندر آیا کہ ان کا مال جب مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوتا تھا. جی بعد میں دیا کرے، سبق بیان کے دوران نہ کوئی پرچی آخر میں دیا، نہیں پرچیاں بعد میں دیا کریں. سارا بیان آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں پرچی دینے کے لیے، کسی اور کو دے دیا کرے، پرچی آگے آ جائے کرے گی اس طریقے. تو اور ان کا زندگی کے اندر وہ دور بھی آیا کہ ان کا جب تجارتی قافلہ مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوا تو صحابہ ام عائشہ کے پاس بیٹھے تھے. کہتے ہیں کہ مدینہ کی زمین ہل گئی قافلوں کی، اونٹوں کے ایک اتنے بڑے قافلے کی مدینہ میں داخل ہونے کے اوپر. تو کسی نے کہا کہ شاید زلزلہ آیا ہے. تو کہا کہ اٹھ کے کہا کہ دیکھو کیا ہوا ہے، زلزلہ آیا ہے. تو کہا نہیں جی عبد الرحمن ابن عوف کا تجارتی قافلہ مدینہ میں داخل ہوا. اور یہ اس کی تو اللہ جل شانہ ان کو اس حد تک اس کے بعد رقیہ، یہ اس مواخات کی برکت تھی. اور اس مواخات کے اندر ایک دوسرے کو سنبھالنے سے معاشرے میں ایسے اللہ جل شانہ ہر شخص کو اس قدر اوپر لے کر گئے. آج اسلامی معاشرے میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ مواخات کے رشتے قائم کیے جائیں، کمزوروں کے ساتھ، لاچاروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، بے بس لوگوں کے ساتھ. معاشرہ اجتماعی طور پر بھی اور لوگ انفرادی طور پر بھی ایسے ان کے ساتھ ایک تعاون کا مزاج بنائیں کہ ان کو اس بحران سے اور اس کرائسس سے ان کو نکالیں. ایک تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، اسے کسی انسان کو نکال دیا جائے، اللہ جل شانہ اس کے بعد اس کے لیے بھی راہیں کھول دیتے ہیں. اور جو نکالنے والا ہے، اس کی فکر کرنے والا ہے، اس کو اس سے بھی زیادہ اللہ جل شانہ اس کی راہیں کشادہ فرماتے ہیں. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.